رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن يا رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن املأ قلبي قرآن واسق حياتي قرآن آئیں گے کہ یہ کیا ہے، اس کے اندر میسج کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم المرسلین انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ یہ ایک ایسا معجزہ ہے اللہ تعالیٰ کا جو ابراہیم علیہ السلام کے ٹائم سے شروع ہوا اور یوسف علیہ السلام کے ٹائم میں بھی ہوا، یعقوب علیہ السلام کے ٹائم میں، یوسف علیہ السلام کے ٹائم میں، موسیٰ علیہ السلام کے ٹائم میں، اور پھر قرآن شریف میں اس معجزہ کا کچھ بات بتایا گیا جو تورات وغیرہ میں نہیں تھا، اور پھر اس کے بعد سائنٹسٹ لوگ کے تھرو اس معجزہ کا فائنل ڈسکوری ہوا کہ مصر میں فرعون کا لاش ملا 100 سے کچھ سال پہلے 1898 میں ڈسکور ہوا، یعنی 125 سال پہلے 26 سال پہلے۔ تو یہ اتنا لمبا معجزہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام سے شروع ہوا اور ختم نبوت کے کتاب قرآن مجید میں ختم ہوا، جی یہ کنٹینیو چلتے رہا۔ معجزہ کیا ہے کہ یہ تورات اور قرآن کا ایک علمی کنیکشن بھی ہے، کتاب دونوں اللہ کا ہے، اس میں کوئی شک تو ہے نہیں، ہم لوگ کا تو پکا ایمان ہے، لیکن کرسچن اور یہودی تو نہیں بولتے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، وہ تو جلاتے بلکہ اس کو، تو ان کے لیے یہ علمی کنیکشن ثابت کرنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ خالی ایمان تو نہیں رکھیں گے، وہ علمی کنیکشن ہو تاکہ وہ مجبور ہو جائے اس کو ماننے کے اوپر۔ اور یہ علمی کنیکشن اتنا مضبوط ہے کہ ایک آدمی امریکہ میں بیپٹسٹ کرسچن تھا، وہ مضمون کو پڑھ کر مسلمان ہوا۔ کنیکشن کیا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر رہے تھے، یہ سب کو پتہ ہوگا نا، سمندر دو حصے میں ڈیوائڈ ہو گیا، کرسچن یہودی اور مسلمان تینوں کو پتہ ہے کہ سمندر دو حصے میں ڈیوائڈ ہوا تھا، فرعون غرق ہوا تھا اور موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے ساتھ اس طرف چلے گئے تھے۔ وہ جب چلے گئے تھے تو فرعون غرق ہوا، اور قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے کہ تمہارے لاش کو محفوظ رکھ رہے ہیں، آنے والے نسلوں کے لیے نشانی بنا۔ 2 سال بعد مصر میں وہ دریافت ہوا، ابھی اتنا دن دریافت نہیں ہوا۔ لوگ تنقید کرتے تھے کہ قرآن میں لکھا ہے فرعون کا لاش محفوظ ہے، لیکن کہاں ہے؟ تو وہ 1300 سال بعد، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے کہ لوگ تنقید کریں گے، یہ وہ کریں گے، تبھی تو اپنا شان سے بتاتا ہے۔ تو وہ مزے کا بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ لاش ڈسکور کیے تو بہت شور مچائے کہ ہم نے اتنا پرانا لاش ڈسکور کیا جو موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لڑائی کرتا تھا، یہ سب کچھ بتایا۔ اس کے بعد پھر جب ان کو پتہ چلا یہ تو قرآن کا صداقت، اسلام کو صداقت ثابت ہو رہا، قرآن میں ذکر ہے اس کا، تو پہلا فلم جو 10 کمانڈمنٹس بنایا تھا اس میں پھر ان کو پورا ڈباتے تھے، اس میں کوئی گڑبڑ نہیں تھا، کیونکہ بائبل میں بھی ڈوبنے کا ذکر قرآن میں بھی ہے اور فلم میں بھی ہے۔ لیکن جب ان کو پتہ چلا کہ یہ تو قرآن کا صداقت ثابت ہو رہا ہے تو دوسرا فلم جو 10 کمانڈمنٹس بنائے تو پھر ان کو محل واپس بھیج دیتے، لشکر کو ڈبا دیتے، تیسرا چوتھا اور بنا وہ ایک الگ کہانی ہے۔ تو اب بات یہ ہے کہ یہ بہت خوبصورت معجزہ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت پوائنٹ میرے کو یہ دیا کہ یہودی اور کرسچن کو غصہ ہونے کا ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اس معجزہ میں ان کا جو کتاب ہے تورات وہ بھی اس میں انوالوڈ ہے۔ وہ کیسے انوالوڈ ہے کہ یوسف علیہ السلام فرعون کے ڈوبنے کے 400 سال پہلے فوت ہو رہے تھے، 110 سال کی عمر میں، انہوں نے وصیت کر کے کیا کہ میرے لاش کو محفوظ رکھو اور جب تم کو خدا نجات دے گا یہاں سے تو میرا لاش بھی ساتھ لے جانا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام ہجرت کر کے جا رہے تھے تو ان کو بتایا گیا کہ یوسف علیہ السلام کا لاش بھی ساتھ جانا ہے، تو اس ان کے تابوت کو بھی ساتھ لے گئے کاندھا دے کے، یہ اوپر والا فوٹو ہے، یہ یوسف علیہ السلام کا لاش معجزاتی راستے سے گزر رہا ہے سمندر کے تو 400 سال قبل یہ ان کا انتقال ہوا تھا،
اور فرعون 400 سال بعد ڈوبا، لیکن ایک ہی دن، ایک ہی وقت، ایک ہی جگہ یوسف علیہ السلام کا لاش بھی محفوظ تھا اور فرعون کا لاش بھی وہیں ابتدا ہو کے وہیں سے بنا۔ اس میں ثابت ہو گیا کہ قرآن اور تورات میں ایک علمی کنیکشن ہے، ورنہ 400 سال قبل ڈوبا تھا اور ایک ہی دن موجود ہے اور دونوں محفوظ کیے گئے بات ہیں، تو اس سے ثابت ہے ایک علمی کنیکشن ہے۔ تو یہ علمی کنیکشن سے جب سب لوگ کو پتہ چلے گا تو قرآن زنانہ کو دو بعد بلکہ کرسچن اور یہودی بھی قرآن کو چنوا دیں گے اور مسلمان تو دیتے ہیں۔ لیکن اس میں ایک اور خوبصورت بات، ابھی یہ 38 سال تقریباً ہو گیا اس کو لکھتے، لیکن چند ماہ پہلے، 3-4 ماہ پہلے ایک اور خوبصورت پوائنٹ ملا، وہ یہ ہے کہ لوگ بولتے تھے کہ یہ تورات منسوخ ہے، تورات میں یہ ہو گیا ہے، تحریف ہو گیا ہے، لیکن قرآن اس کے اپوزٹ بولتا ہے۔ اور تورات کے 1400 سال بعد انجیل آیا، انجیل میں عیسیٰ علیہ السلام بولے کہ جب تک آسمان اور زمین موجود ہے کچھ نہیں ٹلے گا، ایک شوشہ بھی نہیں ہوگا، جو ایسا کرے گا وہ جہنمی ہوگا۔ تو قرآن نے بھی بولا وہ منسوخ نہیں، یہاں تحریف ہے، تو تحریف کا شناخت کرنے کے لیے ہمارے ساقی بھائی نے بہت خوبصورت ایک نقطہ نکالا تھا کچھ روز پہلے ان کے دفتر میں، کہ قرآن میں لکھا ہے کہ قرآن ان کتابوں پر محافظ ہے، اور اگر محافظ اسی وقت ہوگا جب کچھ ہوگا موجود اور اس کو کنسیڈر کرنا ہے تو محافظ کا ضرورت ہے۔ تو قرآن کے ذریعے جو تحریف ہے، جو کچھ بھی گڑبڑ ہے تو اس کو آپ صحیح کریں، لیکن سارے کا سارا نہیں ہے، جیسا کہ ختنہ کا آرڈر تورات میں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ اس طریقے سے بہت سارا چیزیں عیسیٰ علیہ السلام کا زندگی کا پیدائش کا جو واقعہ ہے وہ قرآن میں زیادہ ڈیٹیل میں ہے، لیکن اس کا جو بعد میں جو 8-10 سال تک عمر کا جو کہانی ہے وہ انجیل میں ہے، وہ قرآن میں نہیں ہے۔ اس طریقے سے دونوں کتابوں کو ملا کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ بولتے ہیں سورہ مائدہ میں شاید کہ جب تک ان سب کتابوں پر ایمان نہیں ہو تو اہل کتاب کو بولتے کہ تم صحیح ثابت ہو گئے۔ تو ہم لوگوں کو بھی اچھا تو حدیث آ گیا بیچ میں، تو حدیث ابھی 3-4 مہینے پہلے آیا، وہ یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب جا رہے تھے ہجرت کر کے تو راستہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، تو اہل بنی اسرائیل کے علماء حضرات کو بلا کے پوچھے راستہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے وعدہ کیا تھا یوسف علیہ السلام سے تابوت کو ساتھ لے جائیں گے، لیکن ان کے تابوت کو تو مصر میں چھوڑ کے آ گئے۔ تو وہ بولتے ہیں کہ کس کو پتہ ہے ان کا قبر کہاں ہے، سب بولتے نہیں پتہ، لیکن دنیا کو پتہ ہے، پھر اس سے پوچھواتے تو وہ بولتی پہلے اپنا حق لوں گا پھر بتاؤں گا۔ تو وہ بولتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کیا حق ہے تمہارا، بولتے ہیں کہ جنت میں آپ کا ساتھ ہونا ہے۔ تو وہ بہت الجھن میں پڑ جاتا ہے، لیکن وہی آتا ہے جو بولی بول رہی ہے اس کو مانو اور اس کو سنو اور اس کو مانو۔ تو وہ مان لیتے تھے، بولیاں ایک جھیل کے پاس لے جاتی، پانی نکلواتی، بولتی ادھر گڈھا کرو، گڈھا کرتے تو تابوت نظر آتا، تابوت کو کاندھا دے کے لے جاتا، راستہ صاف صاف نظر آتا۔ تو اس بوڑھیا کو قبر کا نشاندہی کرنے میں جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا ساتھ مل گیا۔ اس پورے مضمون کو اچھے سے سمجھ کے آگے بڑھائیں گے آپ تو آپ کو بھی بہت اللہ تعالیٰ اجر دے گا، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ ساقی بھائی کے لیے بھی دعا کریے، میرے لیے بھی کریے، اور یہ آپ اس ٹائم خانی کی دیجیے۔ اللہ بہت شکریہ۔ ایک دو جملے میں بھی کہوں گا، یہ علامہ صاحب نے جو کنیکشن دریافت کیا ہے اس کو سرسری نہ لیں، اس کے حوالے سے میں ایک عرصے سے اسٹڈی کر رہا ہوں، راز تو میرے سامنے ابھی پورے نہیں آئے۔ ایک چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کیا ہوا، ایسا تو مانتے ہیں نا، اور سب سے زیادہ ذکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہے، تو اس کا مطلب ہے فرعون کا ذکر اتنی کثرت سے ہے کیوں؟ بیکار بے وجہ۔ اس کا مطلب ہے کہ جس طرح علامہ صاحب نے یہ کنیکشن دریافت کر لیا نا، اسی طرح یہ ایک کڑی یہ ملی ہے۔ ابھی اس کڑی کی معنویت اور افادیت تو ممکن ہے کہ آپ پر پوری طرح سے آشکار نہ ہو پائے، اس کے ساتھ اس سے ریلیونٹ دوسری کڑی جڑے، تیسری ملے گی، چوتھی ملے گی، اس طرح ایک ایک کر کے 110 سال پہلے تو میری دریافت ہوئی اس کی ممی، ابھی تک ہم ڈیبیٹ میں لگے ہوئے ہیں، ابھی تک ہم اسرار کھول نہیں سکے۔ تو قرآن مجید آنے والے وقتوں میں بہت سارے اور راز بھی کھولے گا۔ جب یہ ساری چیزیں اسٹیبلش ہو جائیں گی دنیا کے سامنے تو پھر ان کو پتہ چلے گا، پھر وہ ایمان لانے پر مجبور ہوں گے کہ واقعی یہ الہامی کتاب ہے، یہ کسی انسان کی تخلیق نہیں ہو سکتی۔ تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے نا وہ قرآن مجید کا دور شروع ہوگا۔
ایک چیز اور بتا دوں، ان کو بولنے سے یاد آ گیا کہ پورے دنیا کی تاریخ میں 2 نبی ایسے گزرے جن کو لوارث کر دیا، لیکن دونوں محل پہنچے۔ یوسف علیہ السلام کو کنواں میں ڈالا، وہ بھی محل پہنچے۔ موسیٰ علیہ السلام کو دریا نیل میں ڈالا، وہ بھی محل پہنچے، وہ بھی محل پہنچے۔ پہلے یہ تو- قدرت کے اسرار ہیں۔ تو جس کو کنواں میں ڈالا تھا اس کو تابوت میں ڈالا، اور 400 سال بعد جس کو دریا میں ڈالا تھا وہ اس تابوت کو معجزاتی پانیوں کی دیواروں کے درمیان سے لے کے گیا۔ یہ بھی دیکھ لیں، یہ بھی بہت دونوں خوبصورت محل بات تک ہے۔ پہنچے ہاں۔ لاوارث ہو کر، دونوں محل تک پہنچے۔ میں- ایک کی میت کو دوسرا 400 سال کا عرصہ گزر گیا ہے، تو دوسرا اپنے کندھے پہ اٹھا کر لے جا رہا ہے۔ تو یہ اس کے اندر کنیکٹیوٹی ہے، وہ ربط ہماری نظروں سے ابھی اوجھل ہے۔ غور کریں ان پر، گہرائی میں جا کر سوچیں۔ ممکن ہے کہ قدرت کچھ عطیات آپ کو دے دے، کچھ راز آپ پر کھل جائیں، آپ اس تصویر کے ساتھ ملائیں۔ جس طرح وہ پزلز ہوتے ہیں نا، پکچر بناتے ہیں نا آپ، جو ٹکڑے الگ الگ ہوتے ہیں ان کو جوڑ جوڑ کر وہ پکچر کے کچھ حصے ادھر دریافت ہو رہے ہیں، کچھ ادھر، تو پھر یہ ایک پکچر جب کمپلیٹ ہوگی تو پھر دنیا اور اس کے مجبور ہو پیچھے جائے میں گی۔ لکھا ہوا ہے، ادھر سے آپ ریفرنس ہے دیکھ پیچھے۔ لیجیے، ادھر سے یہ والا، یہ اس پہ غور کرنا ہے آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیں، پہلے یوسف علیہ السلام، پیدائش ہے، جینیسس بولتے ہیں انگلش میں، اور یہ ورس آخری ورس ہے، 50 نمبر چیپٹر ہے۔ آئیے سر آئیں ایک سیکنڈ۔ دین جوزف یعنی یوسف علیہ السلام، وہ تھوڑا سا ادھر ہو جائے، ادھر ہو جائے۔ جن جوزف یوسف asked his people to make a vow. وہ میں نے وعدہ کرو. Promise me, he said, that when God leads you to that land, you will take my body with you. یہ بالکل ایز اٹ از انگلش گڈ نیوز بائبل کا فوٹو بھی دیا ہوا ہے. So Joseph died in Egypt at the age of 110. They embalmed his body and put it in a coffin. 400 سال بعد کا بات ہے, 400 years later سیدھے ہاتھ میں, اور وہ 13 کا 19 ہے. Moses carried the body of Joseph as Joseph had solemnly promised to do so. When تو یہ ہے گیا نا, اب حدیث بھی آ گیا, تورات بھی آ گیا, قرآن بھی آ گیا, اب صرف آپ لوگوں کا انتظار ہے. اللہ حافظ.